الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فيتم الحديث ثم أجاب السائل. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح وقال حدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. کتاب العلم. امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کے اندر تیسرا بڑا عنوان قائم فرما رہے ہیں. پہلا عنوان کا تعلق تھا وحی سے، باب کیف کان بدء الوحی. دوسرے عنوان کا تعلق ہے ایمان سے، کتاب الایمان. اور تیسرے باب کا تعلق ہے علم سے. آخر کیا وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ شہرۂ آفاق ترتیب مدین فرمائی ہے؟ پہلے وحی، پھر ایمان اور پھر علم. شارحین کرام نے ہر باب کے اوپر ایک سرنامہ متعین کیا ہے. مثلا امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری میں، محدث زمانہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الباری میں، فقیہ دوران حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی نے انعام الباری میں. یہ تمام وہ شارحین ہیں اور اساتذہ کرام ہیں کہ جنہوں نے طالب علم کے لیے اور ایک عالم کے لیے ان بخاری کے ابواب میں اور کتب میں خوب تفصیلی کلام فرمایا ہے. آپ حضرات کو چاہیے کہ اپنے علمی استعداد کو بڑھائیں اور ان کتابوں کا پتہ کریں، اور موقع موقع پہ خصوصاً جو اہم ترین ابواب ہوتے ہیں اس کا مطالعہ بھی کریں. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بخاری شریف کا عقل اور بخاری شریف کا فہم، بخاری شریف کے ساتھ ذوق، توجہ عطا فرمائی تھی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کتاب العلم پہ بہت ہی بے مثال کلام فرماتے تھے. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے اور جو انسان کو صحیح راستے پہ لانے کا راستہ ہے، انسانیت کو آداب سکھائے گئے ہیں، انسانیت کو طریقے سکھائے گئے ہیں، انسانیت کو تہذیب سکھائی گئی ہے. یہ جو عظیم مراتب ہیں انسان کے، یہ مراتب اس کو عطا ہوتے ہیں بذریعہ وحی کے.
کچھ دیر کے لیے تصور کے طور پہ اگر وحی کو ختم کر دیا جائے یا وحی کو ہٹا دیا جائے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ انسان کی حالت کیا ہوگی۔ نہ اس کو اللہ کا علم ہوگا، نہ اس کو توحید کا تعارف ہوگا، نہ اس کو پیغمبر کی تعلیمات کا علم ہوگا، نہ اس کو انصاف کا پتہ ہوگا، نہ اس کو غریبوں اور مسکینوں کی مدد کا جذبہ ہوگا، نہ اس کے اندر خیر اور خیرات کا جذبہ ہوگا، تو وہ کیا چیز ہوگی؟ ایک بنا بنایا حیوان ہوگا جو صرف اور صرف اپنی پیٹ اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ رحیم ذات ہے، رؤوف ذات ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے ایسے پیغمبر بھیجے جو امت سے محبت بھی فرماتے ہیں، امت کو چاہتے بھی ہیں اور امت کے لیے رحمتوں کا بہت بڑا سبب بھی بنے۔ اور وہ تفصیل آپ کو ذہن میں ہوگی جو باب بدء الوحی میں ہم نے بیان کی تھی کہ وحی یہ ایک الگ باب ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق اور رابطہ ہر بندہ نہیں، بلکہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ سورہ صاد میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا مصطفین الاخیار، یہ ہمارے چنے ہوئے انبیاء ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اور رسول کے علاوہ کسی کے اوپر وحی نازل نہیں ہو سکتی۔ عقل اور وحی آپس میں کیا تعلق رکھتے ہیں، کیا سلسلہ ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی عقل یہ انسان کے حواس کی طرح محدود ہے، اور اس کی جو رینج ہے، اس کی جو سمجھ ہے وہ لا متناہی یا لا محدود نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھے؟ یہ سمجھے کہ عقل اور وحی کو آپس میں تقابل نہیں کیا جائے گا، بلکہ عقل جیسے ہماری نظر ایک حد تک ہے، جیسے ہماری قوت سماع ایک حد تک ہے، جیسے ہماری قوت گویا ایک حد تک ہے، تو کیا وجہ ہوگی کہ آپ کی عقل وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جائے گی؟ نہیں پہنچ سکتی۔ دلائل سے ثابت ہے، اور انسان کو نظر آتا ہے کہ کبھی ایک چیز اس کے لیے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے کتاب الوحی لے کے آ گئے۔ بہت زبردست کام کیا حضرت نے، اور بہت بڑے آدمی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اس کے علم اور اس کی انسانیت کی حقیقت سکھانا مقصود تھا، اس کو بتانا مقصود تھا کہ تمام علم کے خزانے، تمام فہم کے خزانے اور تمام انسانیت کے خزانے، اس کا اصل سرچشمہ ہدایت وہ وحی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب وحی نازل ہو گئی تو وحی کے بعد وہ کون سی تبدیلی ہے، وہ کون سا کام ہے، وہ کون سی کیفیت ہے جو انسان میں آ جاتی ہے تو وحی کا فرما بردار وہ بن جاتا ہے، اور وہ کون سی قلبی یقین ہے، کون سا نظریہ اور اعتقاد ہے کہ وحی کی برکت سے وہ حاصل ہو جائے تو انسان وہ اپنی اصل اور اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی تعلیمات اور راستوں پہ آ جاتا ہے۔
اس کے بارے میں امام صاحب نے باب قائم کیا، کتاب الایمان، یہ کتاب ہے ایمان کے بارے میں۔ ایمان کی حقیقت آپ نے خوب تفصیل سے پڑھ لی۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایمان کی زیادتی اور کمی کے بھی قائل ہیں۔ ایمان مرکب ہے امام صاحب کے نزدیک اور اس کے اجزاء ہیں، اور یہ ساری کی ساری بحث سے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وحی کا جو اصل نتیجہ ہے، وحی کا جو اصل ثمرہ ہے، اور وحی کا جو اصل مقام اور مرتبہ ہے وہ ایمان ہے۔ جب ایمان آ جائے تو پھر ایک مسلمان اور ایک کافر میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ کافر بے قیمت، بیکار، کسی کام کا نہیں، زمین کے اوپر بوجھ۔ یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، کھاتے پیتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے پیتے ہیں، اور ان کا انجام وہ جہنم۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوپایوں سے بھی گئے گزرے۔ چوپایا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، فطرت کا وفادار ہوتا ہے، قانون نظام کا وفادار ہوتا ہے، غلط کام نہیں کرتا۔ لیکن جب انسان ایمان کی دولت سے بے بہرا ہو تو بل ہم اول، اس کو جانور بھی دیکھ کے وہ حیا کرتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ وضع میں نصارات و تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ڈاکٹر اقبال ایک موقع پہ فرمایا انہوں نے کہ مسلمان بھی مسلمان ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ وہ اوپر سے یہودی لگ رہا ہو اور دوسری طرف سے ہنود لگ رہا ہو، ادھر سے نصارہ لگ رہا ہو، تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان کو قائم فرما کے اس میں ایمان کے حوالے سے امام صاحب نے بہترین کلام فرمایا، اعلیٰ ترین روایات لے کے آئے، اور اس کے بعد حضرت نے کتاب قائم کیا، کتاب العلم، یہ کتاب ہے علم کے بارے میں۔ ایمان کے بعد جو ایک انسان میں نکھار آتا ہے، اور ایمان کے بعد جو ایک مسلمان کے اندر رفع درجات کا سبب بنتا ہے اور بہت ہی زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور اس کی شخصیت اور اس کی نفسانیت کو اپنے قابو میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ علم کا طریقہ ہے۔ اس کے اوپر دوبارہ آتے ہیں، تو یعنی ایمان کے بعد جو دوسرے نمبر پہ پھر نمبر آتا ہے وہ آتا ہے عمل کا۔ کس کا آتا ہے؟ عمل کا۔ اور عمل کہاں سے حاصل ہوگا؟ وہ عمل جس کے ساتھ علم کی دولت نہ ہو تو وہ عمل 100% درست نہیں ہوتا۔ اگرچہ بندہ درست عمل کر رہا ہو لیکن اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ میں غلط یا صحیح کر رہا ہوں، ثواب نہیں ملے گا۔ اور آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ ایک فقیہ صحیح مسئلہ بتا دے لیکن وہ اپنی طرف سے بتا دے، اگرچہ صحیح بتایا ہو پھر بھی گناہ گار ہے اور غلط بات بتائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے علم سے دوری کی سزا۔ تو علم جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کو حرام اور حلال میں فرق پتہ چل جاتا ہے، اس کو صحیح اور غلط کی وضاحت ہو جاتی ہے، اس کو مضبوط اور کمزور میں فرق واضح ہو جاتا ہے، اور اس کو صحیح اور سقیم میں، خاص اور عام میں، امر اور نہیں میں، ہماری فقہ کے اور اصول کی جتنی اصطلاحات ہیں وہ ساری کی ساری اصطلاحات اصل میں علم کے اصطلاحات ہیں۔ بات سمجھ میں ہے؟ جب ایک انسان کو علم حاصل ہو جائے تو اب کیا چاہیے؟ علم باعمل، ایسا علم جس پہ عمل کیا جائے۔ اور عمل میں سب سے بڑا مقام شریعت میں کس کام کا ہے؟ نماز کا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ اور وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے نماز کے احکام سے، نماز کی تعریف سے، نماز کی ہیئت سے، نماز کے متعلق مسائل سے۔ اسلام کے اندر نماز کے برابر کا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ قُرَّةُ عَيْنِيَ الصَّلَاةُ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز۔ پھر صرف نماز نہیں، نماز کے ساتھ اور اعمال بھی ہیں، مثلا قرآن کریم کی تلاوت، مثلا طواف کعبہ، اور روزہ رکھنا۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں یہ تقاضا کرتی ہیں آداب کا اور شرائط کا۔ کیا کرتی ہیں؟ صوفی جی جاگ رہے ہو پیچھے والے؟ میرے خیال میں یہ اے سی تم ہی خراب کرتے ہو، اتنا قریب میں جو بیٹھے ہو نا تم کو شرارت لگ رہی ہے، دور ہو جاؤ، کرنٹ لگ جائے گا ظالم، ہمارے گلے پڑ جاؤ گے۔ صحیح ہے؟ یہ اسی نے کیا ہے، جو ساتھ میں بیٹھا ہے نا، اتنا قرب اس نے کیوں اختیار کیا؟ اچھا چلو خیر ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو تقاضا کرتا ہے کچھ اس کی ابتدائی شرائط اور آداب کا۔ اسلام کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور کہا ھذا وضوء لا يقبل اللہ صلاۃ الا بہ، یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتے۔ اور وثیابک فطہر، اے پیغمبر آپ پاکی اختیار کر لیجئے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور اس مسجد میں ایسے مسلمان ہیں جو بہت پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ بھی پاک بازوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ مسجد قباء کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کتاب العلم کے بعد جو آپ کو باب نظر آئے گا، کتاب نظر آئے گا، وہ ہے کتاب الطہارہ۔ کیا ہے؟ کتاب الطہارہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ترتیب بہت زبردست ترتیب ہے، اور یہ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ امام صاحب رحمہ اللہ باقاعدہ روایات کو، آثار کو، احادیث کو دیکھتے ہوئے انسان کی زندگی کے لاہ عمل کے لیے جو ترجیحی بنیادوں پہ پہلے ہوگا اس کو پہلے بیان فرمائیں گے، اور جو بعد میں ہوگا اس کو بعد میں بیان فرمائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہو گئی کتابوں کی ترتیب، یعنی پہلے بد الوحی، پھر ایمان، پھر علم، پھر طہارت، یہ سلسلہ آگے چلتا چلا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آ جائیں آپ کتاب العلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتاب ہے کتاب العلم کے بارے میں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں جاننے کو، معرفت کو، فارسی میں کہتے ہیں دانستن، جاننا۔ صحیح ہے؟ امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا علم صرف جاننا نہیں ہے۔ بڑی زبردست بات کی ہے حضرت نے، اور ایسی بات کی ہے کہ ساری زندگی آپ کے کام آئے گی۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ علم صرف جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم نام ہے جاننے کا بمائے تواضع کے۔ علم نام ہے جاننے کا بمائے تسلیم کے۔ علم نام ہے جاننے کا بمائے اسلام کے، اور علم نام ہے جاننے کا بمائے انقیاد کے۔ جب یہ چیزیں اور صفات علم کے ساتھ شامل ہو جائیں تو پھر وہ انسان بہت بہترین علوم والا انسان بنتا ہے۔ ورنہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جانتے تو سب ہیں،
اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، نافرمان تھے، منکرین تھے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابو جہل بھی جانتا تھا، عتبہ بھی جانتا تھا، شیبہ بھی جانتا تھا، سب لوگ جانتے تھے، لیکن کیا ان کا علم ان کے لیے نافع ہوا؟ نہیں ہو سکا۔ یہ علم نافع کیوں نہیں ہوا؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایسی کمزور بات نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ کو سامنے مثال رکھی جائے گی۔ کیسے؟ ایک طرف ابلیس ہے اور ایک طرف آدم ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلو جنت چلتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور ابلیس کو حکم ہوا کہ سجدہ کرنا ہے آدم کا۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، میں نہیں سجدہ کرتا اس کو جن کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ غور کر رہے ہو؟ اس بے ایمان کو علم پورا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کہاں سے آئے، کہا یہ مٹی سے پیدا ہوئے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور اپنے بارے میں بھی جانتا ہے کہ میری جو تخلیق ہے، میری جو پیدائش ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، اور آدم کی پیدائش وہ مٹی سے ہوئی ہے۔ لیکن یہ علم اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنا، بلکہ اس کے لیے تباہ اور بربادی اور مردود ہونے کا۔ قال اخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین۔ اس لیے ہر علم وہ علم نہیں ہے جو مسلمان مومن کے لیے، صاحب ایمان کے لیے اور امتی کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہر علم نہیں، بلکہ علم کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت آدم والا علم ہونا چاہیے۔ آدم مسجود ملائک کیوں بنے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا جو علم ملائک کے پاس نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ علم ملائک کے پاس نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وہ علم عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک ٹھہرے۔ یہ علم کیسا تھا؟ کیا یہ حرف آخر تھا، یا اس علم پہ حضرت آدم نے گھمنڈ شروع کیا؟ نہیں، الیاذ باللہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ علم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا اور علم کے لوازمات میں سے ایک لازم وہ ہے، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں تواضع۔ کیا؟ تواضع۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب شجرہ ممنوعہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہو گئی۔ کیوں کھایا؟ منع نہیں کیا تھا۔ حضرت آدم نے فرمایا دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا ہے، یا یہ اس قسم کی کوئی چیز ہے اور یہ کھانا ضروری تھا میری زندگی کے لیے، میری صحت کے لیے، فلاں، یہ وہ نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال آ گیا تو بندہ اپنی حقیقت کو پہچان کے فوراً توبہ اور رجوع کی طرف لوٹ آیا ہے۔ یہ جو انسانوں کے جد امجد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، جب وہ اپنے علم پہ حتمی فیصلے نہیں فرما سکتے تو پھر حضرت آدم کی اولاد میں دور کا امتی، قرب قیامت کا مولوی صاحب، اس کو بھی چاہیے کہ اپنی گردن سے سریہ نکال کے اور تلاش حق میں اور علم کی خدمت میں لگا رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟
یہ پورا فلسفہ آپ کو اگر سمجھ میں آیا تو آپ انشاءاللہ حضرت شاہ صاحب کی فیض الباری کا جو کتاب العلم کا سرنامہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا؟ کتاب العلم، یہ کتاب ہے علم کے بارے میں، لیکن کیسا علم؟ علم مع التواضع، علم مع الانقیاد، و علم مع الاستسلام، و علم مع التسلیم۔ یہ وہ علم ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور یہ وہ علم ہے جو آپ کی امت کے علماء، محدثین اور فقہاء کو عطا کیا گیا۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ مل علم، علم کیا ہے؟ کہاں کہاں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عربی کے اشعار ہیں، العلم للرحمن جل جلالہ، لکھو یہ، العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہلاتہم یتغمغم۔ العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہلاتہ یتغمغم، ما للتراب وللعلوم وإنما، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم۔ کہ علم تو اصل میں اللہ کی صفت ہے، اور اللہ ہی کے شان کے لائق ہے، اللہ ہی کے قدرت کاملہ کا مظہر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی علم کی حامل ذات ہے، علم سے متصف ذات ہے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر بہت تھوڑا دیا گیا۔ اگر ہے تو زندہ کرو مردے کو، روح کی حقیقت بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے، اہل الذکر اے اہل العلم، اہل علم سے پوچھنا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، امام بخاری رحمہ اللہ آیت لے کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور جو ان میں علم والے ہوتے ہیں ان کے لیے اور خاص درجات ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن کریم میں تقریباً 100 آیتیں ہیں، کتنی؟ 100 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے علم، اہل علم، علماء علم کی تعریف فرمائی ہے اور ان کی صفات بیان کی ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء یعلمہ علماء بنی اسرائیل ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین۔ دیکھیے بنی اسرائیل میں بھی جو علماء ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ ہم تو اس بندے کو اٹھا رہے ہیں، ہم تو اس کو علمی مقامات دے رہے ہیں، ہم تو اس کو انسانیت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور اپنی کمعقلی کی وجہ سے زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ترجمہ کیا جاتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو وہ علوم عطا کیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اے پیغمبر، آپ کو تلاش تھی راہ حق کی، اے پیغمبر آپ کو طلب تھی حق کی، اللہ کے دین کی، اور ہم نے آپ پہ وہ فضل کیا، فہدا
ہم نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اے پیغمبر ایمان کی حقیقت سے بھی آپ ناواقف تھے، اور اے پیغمبر کتاب کی حقیقت، کتاب کی تعلیم، کتاب کے احکام، کتاب کے شرائع سے بھی آپ ناواقف تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فضل کیا کہ آپ کو سید الانبیاء والمرسلین حبیب بنایا، اور امت پہ فضل کیا کہ ان کے مستقبل اور ان کی انسانیت کو مکمل کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ علم اور علم کی شان، علم کی تعریف. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا مل علم، علم کیا ہے؟ قال الامام رحمہ اللہ العلم ما قال اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم. علم وہی ہے جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ نے کہا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور سکھایا، بس یہی علم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہماری اور آپ کی زندگی میں اور دنیا میں جتنے علوم ہیں، وہ مجازی علوم ہو یا حقیقی علوم ہو، ڈاکٹر کا علم، دوائی دینا، صحت کا انتظام کرنا، خیال کرنا ایک علم ہے، لیکن اس علم کی حقیقت وہ انبیاء اور مرسلین ہی سے ثابت ہے. جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے اور جس راستے سے آپ کو شریعت اور احکام بتائے جاتے ہیں، اسی راستے سے میڈیکل اور طب بھی ہمیں سکھایا گیا. اور مثلا سفر کرنا، پھر دور دراز کے علاقوں کا سفر کیسے ہوگا؟ پانی پہ ہوگا، باہر پہ ہوگا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے حضرت نوح کشتی بنائیے ہمارے حکم پہ اور ہماری وحی کے مطابق، ہم آپ کو بتائیں گے کیسے بنتی ہے کشتی. وہ لوگ آتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا ہوگا؟ حضرت نوح نے فرمایا فَانْتَظِرُوا، انتظار کرو، لگ پتہ جائے گا. ہاں، اور جب آیا تو وہ سارے مٹکوں میں گھس گئے. ظالم مٹکوں میں گھس کے کیا ہوتا ہے؟ مٹکے آپس میں ٹکرائے، ٹوٹ گئے، بہہ گئے بے ایمان. تو جہاز رانی آج کی دنیا میں بہت بڑا کاروبار ہے شپنگ کا. اتنا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی اتنے پیسوں میں گزر جائے گی جتنے پیسے ایک چکر میں وہ کما لیتے ہیں. یہ بھی انبیاء اور مرسلین کے صدقے سے ہو رہا ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے حضرت کو ایسا معجزہ دیا تھا کہ حضرت کے ہاتھوں میں لوہا نرم پڑ جاتا تھا. صوفی تو آج آپ دیکھیے، ذرا غور کیجئے، ہماری اور آپ کی زندگی میں کتنی چیزیں ہیں کہ اگر اسٹیل مل نہ ہو یا لوہا ختم کر دیا جائے تو حاشا وکلا آپ اور ہمارا کوئی کام ہو سکے، نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑی بڑی مشینریاں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی، اگرچہ انسان نے اپنی عقل اور اپنی استطاعت کے مطابق اس میں بہتری لائی ہے، ترقی کی ہے، لیکن اس سے زمانہ انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی بھی بنیاد انبیاء نے رکھی ہے. جہاز اڑ رہے ہیں، اور جی دنیا کا سب سے بھاری جہاز جو اڑتا ہے 500 ٹن وزن ہوتا ہے اس کا. 1 ٹن تم اٹھاؤ تمہیں پتہ چل جائے گا کتنا، 500 ٹن وزن کا جہاز ہوا میں اڑ جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں حیرت میں مبتلا نہیں ہونا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کیسے اڑتا تھا اور کہاں کہاں پہنچ جاتا تھا. آج بھی دنیا میں اس کے مختلف مقامات پہ حصے رکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کوہ سلیمان ہے ڈیرہ غازی خان کے پاس، وہاں حضرت سلیمان کا تخت کے کچھ بقایا جات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئٹہ کے پاس کوئی علاقہ ہے ادھر ہیں، اور جی مصر میں ہیں، شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، افغانستان میں بھی سنا ہے کچھ ہے. حضرت کے لیے یہ ایک دن میں حضرت چکر لگاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی.
تو ایویشن جہاز ہوا بازی، یہ بھی انبیاء کرام اس کی بنیاد فرما چکے ہیں۔ کتنی مثالیں میں آپ کو دوں، پلاننگ، وزارت خزانہ، آج کل ہر کوئی وزیر خزانہ بن جاتا ہے، قوم کے لیے وہ عذاب کا ایک پیش خیمہ ہوتا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ جب اس کی شکل میڈیا پہ آ جائے سمجھ جاؤ کہ کوئی نئی ٹینشن آنے والی ہے۔ تو قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ یہ معاملہ تم سے نہیں سنبھلیں گے، صوفی جی تم کمزور ہو، مجھے دے دو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں ایسے سنبھالوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ اور جی کسی نے اب کیا بار بار آپ کو سمجھانا ہے، مودودی نے لکھ دیا کتاب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈکٹیٹر بننے کا شوق ہو گیا تھا، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ کہتے ہیں کہ جیسے مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا، جیسے ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر تھا، اسی صف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ظالم نے لا کے کھڑا کیا۔ حالانکہ حضرت یوسف نے قوم کی بہتری کے لیے، اور جب دیکھا کہ قحط سالی ایسی خطرناک ہے کہ یہ بادشاہ سلامت بھی کچھ نہیں کر سکتے، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاملات میرے حوالے کرو، اور ایسا سنبھالا کہ دنیا نے یاد کیا۔ اپنے گھر والے بھی وہاں سے آگے چندہ لے کے گئے نہیں گئے۔ ہاں، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ایک دفعہ امام کعبہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، نہیں پڑھ سکتے تھے، رونا شروع ہو گئے، اور ایسا روئے کہ دنیا کو رلائے۔ کیا؟ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز، اے بادشاہ سلامت، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ گھر میں کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام ہے، اور گھر میں کون ہے؟ والدین ہیں، سب بھائی لوگ ہیں۔ فجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہمارے پاس چیزیں بھی کچھ خاص نہیں، فاوف لنا الکیل، ہمیں آپ پورا دیجئے۔ بیٹا ہے، باپ تکلیف میں ہے، لیکن نہ اس کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا اناج تقسیم کرتا ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ میرا باپ وہاں پہ کس حالت میں ہے۔ کس منہ سے بدعتی اور مشرک کہتے ہیں کہ انبیاء غیبدان ہوتے ہیں، حاجت روا ہوتے ہیں۔ یکے پرسید ازاں گم کرد فرزن، کہ اے روشن گوہر پیر خرد مند، زمش رس بوئے پیراہن شنیدی، چرا در چاہے کنا آنش ندیدی، بگفتہ احوال ما برق جہان است، دم پیدا و دیگر دم نہان است، گہے بر تارے میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ جی ہاں، یہ گلستان کے اشعار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت جی، کنعان کے کنویں میں بیٹا غریب گر گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، مصر سے قمیص کی خوشبو آ رہی ہے، یہ معاملہ سمجھ گیا ہے، کنعان قریب ہے یا مصر قریب ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کبھی ہم عرش پہ جا کے کلام کرتے ہیں اور کبھی اپنے پیروں کی ایڑیوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہوتا ہے انسان۔ اگر درویش برحال بماندے، سر دست از دو عالم برفشاندے، صوفی جی ہمیشہ عرش مولا پہ بیٹھا ہوتا تو دنیا میں بمخا گشتی وہاں ہر ایک کو تمہاری ایسی ہی تیسی۔ اس لیے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ شب و روز کا گزر ہے، ہم لوگوں کے درمیان میں ان کو پلٹتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں پکے ایمان والے کون ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ایسی جنت پہنچ جاؤ گے ہاں دال اور روٹی کھا کے؟ نہیں، موقع آئے گا صوفی جی، تیار رہنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، لیکن آزمائش مانگنی نہیں ہے، آزمائش مانگنا اپنے آپ کو بد دعا دینا ہے، لیکن جب آ جائے تو پھر استقامت۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو خود بھی مضبوط رہو، لوگوں کو بھی مضبوط کرنے کی تقریر کرو، اور تیاری بھی کرنی ہے، صرف رونا نہیں ہے۔ اور جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، اس زمانے میں اپنا حق خود اپنے ہاتھ سے لینا ہوگا، ورنہ کوئی کسی کا حق دینے کا قائل نہیں ہوتا ہے۔ ورابطوا، یہ کون سا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ کفار مشرکین موقع پہ آئیں گے تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں پہلے سے تیاری کرنی، نہیں کری تو پھر جو آج آپ کے ہمارے حالات ہیں کہ انگریز کی عورت بھی ٹینک چلاتی ہے، اور ہمارے اور آپ کے پاس اسلحہ نظر آ جائے تو کہتے ہیں جی دہشت گرد ہیں۔
کیوں دہشت گرد ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کا غلام ہو جائے وہ پھر انسانوں کا غلام نہیں ہوتا ہے، اور جو اللہ اور رسول سے ناواقف ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں آپ ایٹم بم دے دو لیکن چلائے گا کون؟ یہ تو نہیں چلا سکتا۔ ہندو بے ایمان کے پاس ایٹم بم ہے نا ایک زمانے سے، حاشا وکلا وہ چلا لے، انشاءاللہ ہم چلائیں گے، وہ نہیں چلائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتاب العلم یہ کتاب ہے علم کے بارے میں۔ علم اصل میں وہی علم ہے جو اللہ اور رسول کے ذریعے سے آیا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعریف میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی، العلم ما قال اللہ والرسول، علم وہی ہے جو اللہ نے فرمایا، اللہ نے سکھایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ علم کا ایک سلسلہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ علم نازل ہوا اللہ کی طرف سے۔ آگے انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے، حدثنا، اخبرنا، انبأنا، یہ سب چیزیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے مجھے بتاؤ، حدثونی عن هذه الشجرہ، ایک درخت کے بارے میں آپ نے سوال کیا اور کہا کہ بتاؤ میرے بارے میں، تو حدثنا کا صیغہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا ہے۔ وہ علم صحابہ کرام نے سیکھا، صحابہ کرام سے تابعین اور تبع تابعین نے سیکھا، وہاں سے فقہا، محدثین اور مفسرین نے سیکھا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا اللہ کے قدرت سے اور اللہ کے فضل سے پہنچا ہے ہندوستان میں۔ پھر ہندوستان میں ہمارے جو بڑے اسلاف ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اور دیوبند کے پھر ہمارے بڑے اسلاف حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے شاگرد حضرت مولانا یوسف بندوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پورے کی پوری وہی علوم چلے آ رہے ہیں جو جبرائیل امین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کر آئے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتاب العلم یہ کتاب ہے علم کے بارے میں، باب فضل العلم یہ باب ہے علم کی فضیلت کے بارے میں۔ علم بہت زیادہ افضل چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بھی فرماتے ہیں کیا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ درجات اونچے فرماتے ہیں ان کے جو ایمان لاتے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے اپنے درجات ہیں، اونچے درجات ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی باخبر ہیں۔ یہ آیت امام بخاری رحمہ اللہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ 100 آیتوں میں ایک آیت حضرت نے ذکر کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہر کام بہت ہی زیادہ ترتیب سے، احتیاط سے، احادیث اور قرآن کی اتباع میں کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یا تو اس آیت کو دیکھ کے پہلے کتاب الایمان ذکر کیا ہے، بعد میں کتاب العلم ذکر کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا کتاب الایمان والذین اوتوا العلم کتاب العلم، یا پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان اور کتاب العلم کی ترتیب بنائی، اور پھر امام صاحب کا حافظہ غضب کا حافظہ ہے، جس کو لاکھوں احادیث یاد ہوں تو قرآن کریم کیوں نہ یاد ہوگا۔ ایسی آیات ڈھونڈ کے لیا امام صاحب جو ان کی کتاب کی ترتیب کے موافق تھی، کہ پہلے ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی علم، کوئی عمل، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے۔ اس لیے ایمان ہی اصل ہے، ایمان ہی نجات کا ذریعہ ہے، ایمان ہی بندے کو مومن بناتا ہے، اور ایمان ہی عند اللہ مطلوب و مقبول ہے۔ جس کا ایمان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ ہے کہ ہم یہ سارے جو مشرکین ہیں، مبتدعین ہیں اور غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں، ان سب کو ہم جمع کریں گے، اور پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، کیا تم نے بولا تھا؟
اذ قال اللہ یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا یہ نصرانیوں کو کہ مجھے اللہ کا بیٹا بناؤ اور مجھے خدا بناؤ؟ علیہ باللہ واستغفر۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے پاک ہے اللہ کی ذات بیٹے سے، پاک ہے اللہ کی ذات شادی سے، میں نے نہیں کہا تھا مگر وہی جو مجھے آسمان سے وہی نازل ہوئی تھی۔ اس طرح ایک اور آیات بھی ہیں سورہ فرقان کے اندر آتی ہیں کہ اس وقت میں یہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے اور یہ اپنے جو خود جن کو دنیا میں کہتے تھے اور یا غوث اعظم یا فلاں یا فلاں، پھر وہ غوث اعظم کو دیکھ کے یہ دنیا میدان چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے کہ جی یہ تو غلط ہو گیا، ہم نے تو ان کو پکارا تھا، اور وہ خود اللہ کے سامنے انکار کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ ایسی آیت لے کے آئے ہیں کہ اس آیت میں پہلے ایمان کا مرتبہ ہے، کتاب الایمان آپ نے پڑھ لیا، اور ایمان کے بعد جو انسان کے لیے لازم ہے، انسان کے عمل کی درستگی کے لیے، انسان کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے، انسان کی وضع قطع کے برابر ہونے کے لیے، اور انسان کے عمل کے بامراد ہونے کے لیے وہ علم ہے۔ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ اس لیے امام صاحب آیت لے کے آئے والذین اوتوا العلم درجات، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے عظیم درجات ہیں۔ وقولہ رب زدنی علما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم وقل رب زدنی علما، اے پیغمبر آپ فرمائیے اے خدا میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ یہ تعلیم للامت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی بلندی اور آپ کے لیے مزید رفع درجات کی دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں بھی رفع درجات کی دعا کرتے ہیں۔ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اس میں بھی رفع درجات کی پیغمبر کی دعا کرتے ہیں۔ اور قل رب زدنی علما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے خزائن اور آپ کے علوم کے وہ عظیم سرچشمے جو آخرت تک آنے والے جن و انس کے لیے کافی اور شافی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کا اظہار، اس کے کرامات، اس کے معجزات اور اس کے لیے بہترین چیزیں وہ آپ کو ہر لمحے نظر آئیں گی۔ وقل رب زدنی علما، آپ فرما دیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیجئے۔ اسی کلاس میں ہمارے ایک محترم استاد نے ایک دفعہ تقریر کی، میرے خیال میں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، اور کچھ علماء نے کچھ طلباء کے لیے ضروری باتیں فرمائی تھیں۔ تو استاد صاحب نے کہا ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اب تو یہ فضلاء ہیں، علماء ہیں، اور بس دعا کرتے ہیں مجلس ختم کرو۔ میں نے بہت برداشت کیا، لیکن جب حق کی بات سامنے آ جائے اور آدمی چپ کر جائے تو پھر وہ تو حق کا اظہار نہیں ہوا، تو خیانت ہو گئی۔ تو بس میں نے اتنا عرض کیا کہ حضرت جی یہ تو فضلاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وقل رب زدنی علما، یہ فاضل کس کھیت کی بولی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ مولوی صاحب بات سمجھ گئے، شکر ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر یہ اختلاف مجھ سے نہیں کیا کہ رسول کو کہا جا رہا ہے وقل رب زدنی علما۔ ایک مولوی صاحب کہے کہ جی میں تو بڑا زبردست ہوں اور میں تو 25 سال سے یہ کتاب پڑھا رہا ہوں، تو وہ کہہ دے تو تمہیں وقل رب زدنی علما کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر کو ضرورت ہے، تم اس سے آگے چلے گئے، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اس میں بھی تواضع کا پہلو ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، اللہ تعالیٰ نے ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم پیدا کیا۔ حسینہ چے صرف تے بل سوگ نشتہ، حسینہ چے صرف تے بل سوگ نشتہ، پیدا کڑے خودے سر دپاسا سر دے۔ رحمان بابا کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صوفی جی بس تم ہی ہو دنیا میں، تم نے دنیا دیکھی ہی نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا تو دنیا تمہیں دکھا دے گا۔ اب آ جاؤ اس بات کے اوپر، ایک دلیل کے اوپر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، اور وہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قوم کے بندے نے پوچھا حضرت جی آپ سے بڑا عالم ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کیوں؟
میں پیغمبر ہوں، میں کلیم ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، مجھ سے بڑا. اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے حیات میں پیغمبر سے بڑا عالم کوئی اور نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مشیت میں یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ عجائبات دکھائے جائیں. ہاں، جیسے مولانا روم بیٹھے ہوئے تھے حوض کے کنارے، دیوان لکھ رہے تھے، صوفی آیا کہتا ہے این چیز. مولانا روم نے کہا شما بہیں چی کارے دارے، تمہارا اس سے کیا لینا دینا، جاؤ اپنا کام کرو. اس نے کیا کیا، حضرت کا وہ قلمی دیوان اٹھا کے پانی میں ڈالا. پانی میں جب کتاب چلی جائے تو کیا بچتا ہے، اس میں واپس نکالا اور اس کو جھاڑا تو پانی سارا چلا گیا اور کتاب سوکھ گئی. مولانا روم نے کہا یہ چیز، صوفی نے کہا شما وہیں چکارے دار، تمہارا اس سے کیا لینا ہے، یہ میرا میدان ہے وہ آپ کا میدان ہے. سمجھ میں آئی بات. مولانا روم بہت بڑے آدمی تھے. علامہ اقبال رحمہ اللہ باقاعدہ اپنے پیر بنایا تھا انہوں نے کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہے پیر رومی مرید ہندی. کیا نام ہے؟ پیر رومی، یعنی حضرت مولانا روم کو اپنا پیر بنایا. مرید ہندی یعنی ڈاکٹر اقبال اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. بہت زیادہ. اور تمام ان کو جو فیوز حاصل ہوئے ہیں وہ شمس تبریز اور شمس تبریز سے مولانا روم اور اس طریق سے ان کو حاصل ہوئے. سمجھ میں آئی بات. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جائیے، ہمارا ایک بندہ آپ کو ملے گا اور اس بندے کے اعمال دیکھیے کیسے کیسے علم ہے اس کا. اصل بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے تشریعی، اور حضرت خضر وہ اللہ کے پیغمبر تھے تکوینی. تکوینیات میں اور تشریعیات میں بہت بڑا فرق ہے. تکوینیات میں احکام نہیں دیکھے جاتے، تکوینیات میں اللہ کی مشیت اور ارادے پر عمل کیا جاتا ہے، اور تشریعیات میں احکام حرام و حلال، جائز و ناجائز، صحیح اور غلط کا اعتبار کیا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ حیات ہیں. غالباً حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہ قول فیض الباری میں فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ خضر کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ زندہ ہے. یہ جو ہمارے مطبخ کے راستے میں کنواں ہے، اس کنویں کے بارے میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں پانی کی کمی تھی اور کوشش کی جا رہی تھی کہ کوئی کنواں کھودا جائے تاکہ پانی پورا کیا جائے، لیکن کوئی جگہ متعین نہیں ہو رہی تھی، بہت زیادہ اختلاف تھا. ایک دن ایک بزرگ آدمی ہاتھ میں لاٹھی، سر پہ امامہ، سفید داڑھی، تشریف لائے ایک گیٹ سے اور مفتی صاحب سے کہا کہ ادھر کنواں کھودو، اور دوسرے گیٹ سے باہر چلے گئے. پھر بندے پیچھے بھیجے نہیں ملے، وہ بزرگ کون تھے، کدھر تھے. یہ خضر کی علامت ہے کہ وہ آپ کو ملے، بس ایک دفعہ ملے گا پھر غائب ہو جائے گا. بالکل اسی طرح میں خود اس بات کا چشمدید گواہ ہوں. مجھ سے جو بڑی بہن ہے ساؤتھ افریقہ میں ہوتی ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ میں اور میری 2-3 بہنیں وہ حرم شریف میں کعبہ مشرفہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. اور ظاہر بات ہے خواتین تو ایسی اتنی باتیں کرتی ہیں، اور نہ جانے جب اور بہت ساری جمع ہو جائیں پھر تو ایک مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے آپس میں کوئی بات کی، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی. کہتے ہیں کہ نہ جانے کدھر سے ایک پلر کے پیچھے سے ایک بزرگ ظاہر ہوئے، اور یہی حلیہ، عصا لاٹھی بھی ہاتھ میں، اور آئے اور ان کو کہا تقولین کل اللیل کر 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 کر. کیا؟ تقولین کل اللیل کر، پوری رات تم لوگ بس یہ کر کر کرتے رہو گے، ذکر کب کرو گے، نماز کب پڑھو گے، طواف کب کرو گے. اور یہ فرمایا اور ایسے گھوم کے پلر کے پیچھے چلے گئے. اس بابے کو وہ ڈھونڈتے رہے، وہ لوگ، پھر نہیں ملا وہ بابا. حضرت والد صاحب کو جب یہ قصہ سنایا، مفتی صاحب نے فرمایا کوئی بعید نہیں کہ حضرت خضر آئے اور تم کو ادب، کعبے کا، مطاف کا ادب سکھا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کو ایسے وقت پہ ایسا راستہ حضرت خضر کے ذریعے دکھا دیتے ہیں
کہ اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں تکوینیات۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر یہ جو انبیاء ہیں، خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اور حضرت خضر زمین پہ، جواب یہ ہے کہ ان کو جو تعلیمات دی گئی تھیں وہ تعلیمات اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے منسوخ ہو چکی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی، ایک جگہ تشریف فرما تھے، کیا؟ ہاں، ایک جوگی آیا یا پادری آیا اور کہنے لگا شاہ صاحب ایک مسئلہ بتائیے۔ شاہ صاحب نے کہا بولو بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ایک آدمی سو رہا ہے اور 2 جاگ رہے ہیں۔ کیا؟ ایک آدمی سو رہا ہے اور 2 جاگ رہے ہیں، اور جو جاگ رہے ہیں ان میں سے ایک بول نہیں سکتا اور ان میں سے ایک کو راستہ معلوم نہیں ہے، تو بتاؤ اب کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو سو رہا ہے اس کے اٹھنے کا انتظار کیا جائے گا، جب وہ اٹھ جائے گا تو وہ ان جاگوں کو اور نہ بولنے والوں کو راستہ سکھائے گا۔ شاگردوں نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے تم نہیں سمجھے، یہ آیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اعتراض کرنے، میں نے اس کے اعتراض کو وہیں پہ بند کر دیا جہاں سے وہ شروع کر رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شاہ عبد العزیز بہت بڑے آدمی تھے، سونے والے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے، اور جاگنے والے سے حضرت عیسیٰ آسمانوں میں، حضرت خضر زمین پہ۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ دونوں جاگ رہے ہیں، لیکن ان کو راستہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک قوم آئی تھی شاہ صاحب کے پاس، اختلاف ہوا تھا خرگوش پہ۔ اگر آپ لوگ فقہ میں مہارت رکھتے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک فرقہ ہے جو خرگوش کے کھانے کا قائل نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے سامنے عملی مظاہرے کا جب معاملہ آیا تو خرگوش لایا گیا اور کتا بھی لایا گیا۔ کتے نے خرگوش کو نہیں کھایا، دیکھا کہ دیکھو شاہ صاحب کتا جو ہے نا وہ خرگوش نہیں کھا رہا۔ شاہ صاحب نے جواب دیا ہاں کتے خرگوش نہیں کھاتے۔ کیا جواب دیا؟ صحیح کہہ رہے ہو آپ، کتے خرگوش نہیں کھاتے، ہمارا بھی یہی تھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک درس میں ایک بندہ آیا اور کہنے لگا یا شیخ ماں ماں ماں، کیا کہنے لگا؟ ماں ماں ماں۔ امام صاحب نے جواب دیا لا لا لا، کہنے لگا شکراً، اور چلا گیا۔ شاگرد حیران یہ کون سی زبان ہے، ماں 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 اور جواب ملا لا لا لا۔ کہنے لگے یہ محرمات تعبیدیہ کا پوچھ رہا تھا، جو سالی ہے، جو ساس ہے، ہاں یہ تمام جو رشتے ہیں ان کے بارے میں کہا۔ میں نے جواب دیا کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سائل بھی سمجھ گیا کہ میری مراد کیا تھی، وہ جب مجیب کو پتہ چل گئی ہے، اور مجیب بھی سمجھ گیا کہ سائل کا مراد کیا ہے۔ باقی سننے والے اپنا کام کریں، سمجھے تو بہت اچھا، نہیں سمجھے تو اور اچھا۔ اس دفعہ ایسے کئی دفعہ ہوا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی سے بات کرتے تھے، ہم نہیں سمجھ پاتے تھے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ یہ نہایت ذہین آدمی کی علامت ہے۔ ایک ہفتے پہلے، مہینہ پہلے آپ سے کوئی بات ہوئے گی، اچانک وہ اسی بات پہ آ جائے گا، آپ نے تیار رہنا ہوگا۔ ہارون رشید نے اپنے مرید سے پوچھا تھا نا، مرید سے نہیں وزیر سے، ہارون رشید تو بادشاہ تھا، پیر نہیں تھا نا، کیا پوچھا تھا؟ ایو شیء الذ، کیا چیز سب سے زیادہ اچھی ہے؟ تو مرید نے جواب دیا، وزیر نے جواب دیا کہ سمک، مچھلی بہت اچھی ہے۔ کہتے ہیں کہ کئی سالوں بعد وہی دریائے دجلہ کے اوپر کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے۔ ہارون رشید نے کہا متا، وزیر نے کہا فی ملیح، کب اچھی ہوتی ہے مچھلی؟ اس نے کہا نمک میں جب پک جائے بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے عقل مند اور ذہین آدمی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں کہ آپ کو بندہ بات سمجھائے اور منچ میں گویا تمبور منچ میں گوئی، میں کون سا گانا گا رہا ہوں، میرا تمبور کیا کہہ رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔
آگے حدیث بھی آ رہی ہے نا، چلو اب ایک روایت پڑھ لیتے ہیں تاکہ معاملہ ختم کریں. وہ بھی قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال وحدثني ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثنا ابی قال حدثني ہلال بن علی عن عطاء بن ابی یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک مجلس میں. اصل میں یہ باب اس بارے میں ہے کہ سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ اپنی بات پہلے مکمل کریں پھر ان کو جواب دیں. خاص طور پہ یہ مسائل جب آپ معاشرے میں نکلیں گے اور امت کی رہنمائی کا کام کریں گے تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھوں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مولوی صاحب سے بات کروں. لیکن آپ نے اپنے کاموں کو ڈسپلن کے مطابق، تنظیم کے مطابق کرنا ہوگا. مفتی صاحب نے سامنے بندہ بٹھایا، گارڈ بٹھایا اور کہا ادھر اندر کوئی آیا تمہاری خیر نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے تھے میں کام کر رہا ہوتا ہوں، بیچ میں آ جاتے ہیں جی سلام کرنے کے لیے. پھر میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں، جی ہم فلانے شہر سے آئے، اچھا بھائی آؤ بیٹھو، تو وہ کام سارے رہ جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے یہ حدیث شریف آپ کے سامنے آ رہی ہے. حدیث میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کوئی ضروری بات فرما رہے تھے، بیچ میں ایک آدمی نے سوال کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں دی اس طرف، اپنی بات مکمل فرمائی اور پھر فرمایا کہ کدھر ہے وہ سائل، اب سامنے لاؤ اس کو. تو یہ بھی علم کا ایک تقاضا ہے اور علم کا ایک ادب ہے کہ ہر بات موقع پہ کی جائے، یہ نہیں کہ درمیان میں سب چھوڑ کے صوفی جی اس طرح متوجہ ہو گئے. یہ ویسے بھی ادب کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے. جب ایک بات کر رہا ہو دوسرا آدمی غور سے اس کی بات سنے، جب اپنی بات مکمل کر لے پھر آپ اپنا مدعا اس کے سامنے رکھیں. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا جی. حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم، آپ مجلس میں تشریف فرما تھے اور بات فرما رہے تھے. یہاں پہ ایک محل استشہاد یہ یحدث القوم بھی ہے، حدث یحدث بات کرنا حدیث، ٹھیک ہے. جاءہ اعرابی، ایک دیہاتی آیا. دیہاتی یہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، دل ان کا صاف ہوتا ہے لیکن ان کی زبان بڑی خطرناک ہوتی ہے. اگر آپ ان کی زبان برداشت کر سکے تو آپ کے ساتھ یاری دوستی وفاداری وہ خوب کریں گے، لیکن جو الفاظ ہوں گے وہ ٹیڑھے پیڑے ہوں گے، عجیب و غریب ہوں گے، سمجھ نہیں آئے گی. فقال متی الساعہ، اعرابی نے پوچھا حضرت جی قیامت کب آ رہی ہے؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. کلام میں بات نہیں روکی آپ نے، اس کی بات سن لی اور آگے چلتے گئے. یحدثو، آپ کلام فرما رہے تھے. فقال بعض القوم، بعض لوگوں نے یہ گمان کیا، سمع ما قال فکرہ، حضرت کو یہ بات اچھی نہیں لگی. وقال بعضهم بل لم يسمع، بعض کا یہ گمان ہوا کہ حضرت نے سنا ہی نہیں ہے، اتنا ٹائم گزر گیا. حتی اذا قضى حدیثہ، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنا کلام پورا کر لیا. قال این اورا السائل، کدھر ہے وہ سائل؟ عن الساعۃ، جس نے قیامت کے بارے میں سوالات کیے تھے. قال ہا انا یا رسول اللہ، کہنے لگے حضرت جی یہ ہوں میں. قال فاذا ضیعت الامانۃ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں. فانتظر الساعۃ، تو قیامت کا انتظار کرنا. قال کیف اضاعتها، اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہوگا؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب کوئی معاملہ اس کے نااہل کو دے دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. اس حدیث میں کچھ کلام ہے وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وانا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصلى الله